تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من۔ ان پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں اور ہم نے ان کی مدد کی۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، ان کے بعد آنے والے بھی اس کے ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید، ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش، اور جو منکر ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے سینۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، اس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ کسی چیز کو جان نہیں سکتے، ان کے علم میں ہے مگر جو وہ چاہے۔ اسی کی حکومت چھائی ہوئی ہے آسمان اور زمین پر، اس پر بھاری نہیں ہے زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، وہی ہے بلند مرتبے والا، عظمتوں والا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت الگ ہو چکی ہے گمراہی سے، پس جس شخص نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو ان کو اجالوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ فاتی بہا من المغرب
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو اس کو مغرب سے نکال دے، تب وہ منکر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل، یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک ایسی بستی پر سے ہو جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی پڑی تھی، اس نے کہا اللہ کس طرح اس بستی کو ہلاک ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ پس اللہ نے 100 برس تک کے لیے اسے موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم 100 برس رہے، اب تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، وہ ذرا دیکھو اپنے گدھے کو تاکہ ہم تم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کو بھی دیکھو کہ کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر واضح ہو گیا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے رب مجھ کو دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے کہا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر صرف اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کے کچھ حصے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا، خیر من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ستایا ہو اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، اس انسان کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، بس ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو اور اس پر زور کی بارش پڑے اور اس کو بالکل صاف کر دے، ایسے لوگوں کو علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ منکر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فسل والله بما تعملون بصير۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے آپ میں مضبوطی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑے تو وہ 2 گنا پھل دے، اور اگر بارش زور کی نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اَیَوَدُّ کیا تم میں سے کوئی احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر واللہ ذریات ضعفاء اصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں سے ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور بوڑھا ہو جائے گا اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ خرچ کرو عمدہ چیزوں کو اپنی کمائی میں سے، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور خراب چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے آنکھیں پھیر لو اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا، اپنے اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، جس کو حکمت ملی اس کو یقیناً بہت بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا جو منت تم مانتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان، اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر وَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى۔ ان کو ہدایت پر لانا آپ کے ذمے نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا دے دیا جائے گا۔ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے،
ناواقف آدمی ان کو مالدار خیال کرتا ہے، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے، اور جو کچھ مال تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین ینفقون، جو لوگ اپنے مالوں کو